وقت کا دریا ازل سے یوں ہی بہہ رہا ہے، راستہ وہی رہتا ہے لیکن مسافر بدلتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں موسموں کا یہی الٹ پھیر اور فطرت کی یہی دھوپ چھاؤں زندگی کا حسن ہوتی ہے۔ آج میں صورت خان وزیر کے ہمراہ جنوبی وزیرستان کے سرسبز و شاداب دامن کوہ میں واقع انگور اڈا کی طرف جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے وانا رکنا ہوگا۔ جب میں زندگی کے بہاؤ سے بیزار ہو جاتا ہوں تو فطرت کا دامن مجھے اپنی طرف بلاتا ہے اور میں بے اختیار اس کی جانب کھینچا چلا جاتا ہوں۔ جنوبی وزیرستان کے دل وانا میں صورت خان کا ڈیرا آج میری منزل ہے۔ پچھلے برس مئی کے مہینے میں ہم جنوبی وزیرستان کے تقریباً تمام علاقوں میں گئے، جن میں وانا بھی شامل تھا۔ تب ہر طرف سبزے کا راج تھا۔ اس بار نومبر کا مہینہ ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق وزیرستان کا درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ گاڑی اپنی رفتار سے اونچی نیچی بل کھاتی سڑک پر چل رہی تھی۔ آہستہ آہستہ آبادی کے آثار نظر آنے لگے تو اطمینان ہوا کہ منزل زیادہ دور نہیں۔ اب ہمارے دائیں بائیں میدان کی وسعت شروع ہو چکی تھی، پہاڑ دور دور تک ہٹ چکے تھے۔ وانا میں اکثر مٹی کے بنے کچے گھر، بلند و بالا دیواریں جو بہت مضبوط اور کافی چوڑی ہوتی ہیں، جن کے چاروں کونوں پر مورچے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ہم صورت خان وزیر کے ڈیرے پر پہنچ چکے تھے۔ رنگین پایوں والی چار پائیاں صحن میں رکھی ہوئی تھیں، جن پر قبائلی روایتی نقش و نگار سے مزین تکیے اور چادریں بچھی ہوئی تھیں، اور رات میں وہی قبائلی شنواری سٹائل کھانے میں پیش کیا گیا جو انتہائی لذیذ، سوادش اور مرچ مسالے سے پاک تھا۔ زیادہ تر ان کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وانا کے ارد گرد سیب، خوبانی اور آلوچ کے باغات کثرت میں پائے جاتے ہیں۔ صورت خان کے ڈیرے پر مرغیاں، کبوتر، مور حویلی کے صحن میں ٹہل رہے تھے۔ ایک درخت کے ساتھ ایک چھوٹے قد کا خوبصورت کتا بندھا ہوا تھا۔ خاموش سنسان رات میں دور سے کہیں گیدڑوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ رات کو صورت خان وزیر نے بتایا کہ وہ اگلے روز علل صبح انگور اڈا جائیں گے، جو وانا سے تقریباً 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ کافی دیر جاگنے کے بعد تقریباً رات 12 بجے کے قریب مجھے گہری نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح جاگے تو ناشتہ تیار تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ وانا سے انگور اڈا کے لیے روانہ ہو گئے۔ گاڑی عام رفتار سے چل رہی تھی اور میں باہر قدرت کی کرشمہ سازی کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ڈرائیور کو گاڑی کی رفتار کم کرنا پڑی۔ میں نے دیکھا اس کی وجہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ تھا، جس میں سے کچھ سڑک پر آ گئی تھی۔ سردیوں کی نرم دھوپ میں چرواہا چھڑی سے ہانکتا ہوا ان بھیڑ بکریوں کو اپنے راستے پر لے گیا۔ اس ریوڑ کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا۔ یہ دیہاتوں میں ایک عام منظر ہوتا ہے کہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے پیچھے ایک کتا ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھیڑ اور بکری اگر ریوڑ سے بچھڑ کر ادھر ادھر چلی جائے یا پیچھے رہ جائے تو اسے واپس ریوڑ میں لے آئے۔ میرا جنوبی وزیرستان میں جانے کا یہ دوسرا اتفاق تھا۔ یوں تو وزیرستان کا تعارف حسین اور دلکش خطے کا ہے، لیکن جتنا حسین خطہ ہے اتنی ہی حسین اور خوبصورت حسن سلوک کے مالک اس کے باسی ہیں، جنہیں وقت کی ظالم دھوپ نے ان کے کرداروں کو دھندلا دیا ہے، جن کو وحشی، ظالم اور متشدد بنا کر زمانے کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ سب حقیقت کے برعکس ہے۔ یہ لوگ انتہائی ملنسار، مہمان نواز اور انسان دوست ہیں۔ اقبال نے انہی لوگوں سے متعلق کہا تھا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ گاڑی انگور اڈے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے دائیں اور بائیں برف پوش پہاڑیاں، سرسبز چرائے گاہیں اور چلغوزے کے گھنے جنگلات، جن سے ہوا گزر کر سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے حسن مجسم ہو کر رہ گیا ہو۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم بالآخر افغانستان کے بارڈر انگور اڈا تک پہنچ گئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی مٹی اور پتھر سے بنی دکانیں، جس میں 4 پہیاں رکھی ہوئی تھیں، اور کچھ جنرل سٹور کی دکانیں بھی وہاں پر موجود تھیں۔ صورت خان نے ابلے ہوئے دیسی انڈے اور دودھ پتی کی بنی ہوئی چائے کا آرڈر کیا اور 7 افغانی بسکٹ بھی آرڈر کیے۔ چائے پینے کے بعد ہم لوگ بارڈر کے عین وسط میں آزادانہ ادھر ادھر گھومنے لگے اور دوستوں کے ساتھ سیلفیاں لینے لگے۔ 2 گھنٹے قیام کرنے کے بعد جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ اب انگور اڈا سے ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ اب واپسی پر موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آسمان سیاہ بادلوں میں چھپ گیا اور پھر تیز بارش کا آغاز ہو گیا۔ میں نے گاڑی کا شیشہ کھول کر اپنا ہاتھ باہر نکالا اور بارش کے قطرے میری ہتھیلی کو بھگونے لگے۔ بارش سے سوندھی مٹی کی خوشبو اٹھنے لگی۔
तेज बारिश की बुछाड़ गाड़ी में आने लगी तो मैंने शीशा बंद कर दिया और आंखें बंद करके सोचने लगा। वक्त का दरिया अजल से यूं ही बह रहा है। रास्ते वही रहते हैं, लेकिन मुसाफिर बदल जाते हैं। मौसमों का यही उलटफेर और फितरत की यही धूप छांव जिंदगी का हुस्न होती है।